أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون فلا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم مصطفى محمد صلى على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا للناس حسنا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز حمد الہی سے، اس کی توفیقات کی شکر سے، وہ پروردگار، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا نور ہے، خدا کے نور سے روشن ہوا ہے یہ جہاں بے شک، خدا کے نور سے روشن ہوا ہے دو جہاں بے شک، کہ اس کے معترف یہ زمین و آسمان بے شک۔ اس کائنات میں ہر شے اس کی آیت ہے، اور اہل بیت اس کی عظیم نشانیاں ہیں، اور درود اور صلوات اس بندگان خدا بند ازلی پر کہ جن کی سیرت ہمیں طریقت زندگی بتاتی ہے، وہ اہل بیت جو نہ صرف جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جو ساتھ میں مرنے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں۔ اس لیے جو بہترین دعا ہے زیارت عاشورہ میں ہم سب پڑھتے ہیں: اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، کہ ہمارے زندوں کو محمد و آل محمد کے ساتھ کرنا، جو ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بھی محمد و آل محمد کے ساتھ کرنا۔ اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے، تو یاد کریں گزشتگان کو، اپنے بڑوں کو، جن کے ماں باپ قید حیات ہیں، ان کی طول عمر کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اہل بیت سے آپ کو آشنا کیا، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں کہ وہ تمام مشکلات کے باوجود ہمیں مجالس عزا میں لے کر آتے تھے، اور اہل بیت کے در کے بارے میں ہمیں سکھاتے تھے۔ اپنی ماؤں کے لیے دعا کریں کہ جنہوں نے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ محبت امام حسین سکھائی، اور یہ ہماری آگے ذمہ داری ہے کہ اپنی آگے آنے والی نسل کو اس گھر سے اور ان کی تعلیمات سے آشنا کریں۔
خصوصاً میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بانی مجلس مولانا ارشد حسین کہ جنہوں نے اس عشرے کی بنیاد رکھی، اب سال ہر سال گزر گئے اور یہ صدقہ جاریہ بن کر ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس درس سے جو اصول ملتے ہیں، جو سنن الہی ملتے ہیں، اس کو اپنا کر انسان دنیا میں بھی سرافراز ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرفراز ہو سکتا ہے۔ ان اصول کو جس نے اپنا لیا وہ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، آخرت کی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ تو دنیا نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ جو اپنی جبی کو اس در کے سامنے جھکاتے تھے وہ موت کی آگ میں آگ ڈال کر ڈٹ گئے اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا اور بڑی سی بڑی طاقت سے لڑ گئے، اور جنہوں نے اس در سے دوری اختیار کی انہوں نے کل بھی فرار کو قرار پر ترجیح دی اور آج بھی ذلت و رسوائی کا لباس سے بتن کر رکھا ہے۔ آج بھی وہ دشمنان اسلام کے سامنے نچھاور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے سامنے جھکتے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کی کمر میں خنجر گھونٹ رہے ہیں۔ انسان اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو وہ اصول جو اس درس سے ملے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اصول الہی، وہ اصول نورانی، اور دین در حقیقت ہے ہی اصول کا نام۔ تو دینداری کیا ہو؟ انہی حقوق کی پاسداری، انہی اصول کی پاسداری، یعنی اصل دین اصول ہے اور اصولوں کی پاسداری کرنا، اس پہ سمجھوتا نہ کرنا، یہ دین ہے۔ ایک درود بھیجتے پر محمد اور دشمن کیونکہ بہت بخوبی جانتا ہے کہ اصل دین کیا ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ اصول سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ وہ اقدار جو اس گھرانے نے رائج کی، وہ اقدار الہی، اس کو اس معاشرے میں ناپید کر دیا جائے۔ جب ہم نظر ڈالیں، اپنے آس پاس دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ وہ معاشرہ جو کسی حد تک تہذیب کا قائل تھا آج بد تہذیب ہوتا چلا گیا۔ عزت و احترام کی جگہ بدتمیزی آتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اصل اصول سے دور کرنا ہے اور اقدار پہ حملہ ہے کہ وہ بہت ساری ویلیوز، قدریں جو اسلام نے سکھائی تھی اب ان پہ ضرب چلائی جا رہی ہے، کبھی موبائل میں، موبائل کے ذریعے، مختلف عیاشیوں کے ذریعے۔ اتنا انسان کو جکڑ لیا ہے اس موبائل نے، اور بہت آہستہ آہستہ آپ کی آنے والی نسلوں کو وہ ماں باپ کا احترام جو ہم نے دیکھا، اب آنے والی نسلیں ان میں وہ ماں باپ کا احترام نہیں ہے۔ باپ گھر کے دروازے سے داخل ہو تو اس کے استقبال کے لیے جاؤ، لیکن اب ماں باپ کو نام سے پکار رہے ہیں۔ بقول کسی کے ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہم تو وہ نسل ہیں جنہوں نے ماں باپ سے بھی ڈانٹے کھائیں اور بچوں سے بھی ڈانٹے کھا رہے ہیں۔ تو وہ تہذیب، وہ اخلاقیات ہمارے یہاں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ہم گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ ایک پوسٹ آتی ہے، اس کے نیچے کوئی مخالف رائے والا کمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد ایک جواب آتا ہے، اس کے بعد گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، وہ برداشت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ایک المیہ ہے۔ اور یہ فرش ازا اس مکتب کا ہے جو مکتب تہذیب ہے، جو انسان کو اخلاقیات سکھاتا ہے۔ اس کے مد نظر، اس ماحول کے مد نظر
جو میں نے گفتگو کا عنوان چنا ہے یہ 10 روز کے لیے، 10 دن مجالس کے لیے، وہ ہے مکتب حسینی میں تہذیب گفتگو، جس میں میری کوشش ہوگی کہ اس 10 دن کے اندر میں بتاؤں گفتگو کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، اہل بیت اپنے بچوں سے کیسے گفتگو کرتے تھے، اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد اس سے بہتر درود اور میری گزارش ہوگی کہ کوئی سوال اگر ہو تو کاغذ پہ لکھ کر دے سکتے ہیں، مجلس کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ لوگ سوال نہیں کریں گے تو معلوم نہیں ہوگا کہ جو بات میں کر رہا ہوں، پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ اور اخلاقیات، اخلاق گفتگو ہمیں سیکھنا ایک فرض سے اس لیے ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا، اس کو اخلاقیات کو ایک عروج ادا کرنے کے لیے، اس کو نقطۂ کمال تک پہنچانے کے لیے۔ اور نہج البلاغہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر ادب ہی ادب ہے، اخلاق ہی اخلاق ہے، کیونکہ وہ اس امام المتقین کا کلام ہے کہ جب سید رضی نے اس کلام کو جمع کیا، انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا نہج البلاغہ، بلاغت کی چوٹی۔ اس لیے ان کا کلام بھی امام الکلام کہلاتا ہے، یعنی تمام کلاموں کا امام ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ گفتگو، تہذیب گفتگو کے اوپر بات کرنی ہے، اس کے آداب اور اخلاقیات کے اوپر۔ تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ گفتگو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ کہیں گے یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، ہم روزانہ گفتگو کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور رات تک گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن گفتگو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ممکن ہے ابوذر صاحب کہیں کہ بات چیت، لفظ بدل گئے لیکن بات چیت کیا ہے؟ کوئی انگلش میں کہنا چاہے تو کہے گا ڈائلاگ، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ گفتگو انجام کیسے پاتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ سمجھو ہے گفتگو کو میں بہت عام انداز میں، عام مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو دراصل انسان کے اندر، ابھی میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، جب تک کہ میں بیان نہ کر دوں، اور آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم جب تک آپ بیان نہ کر دیں۔ تو انسان کے اندر وہ پہلو جو نظر نہیں آتے ان میں سے ایک ہے عقائد، بلیفز، نظریات، دوسرے ہیں جذبات، اور تیسری ہے خواہشات۔ تو آپ کے انسان کے اندر جو تجربات ہیں، جو اسے تجربہ کر رہا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہے، جو اس کے جذبات ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، اور جو اس کے عقائد ہیں، ان کو الفاظ میں ڈھال کر، الفاظ کے پیمانے میں، سانچے میں ڈال کر جب روانہ کرتا ہے دوسرے کی جانب، تو یہ گفتگو یہاں سے آغاز ہوتی ہے، یعنی دوسرے کو منتقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا سرخ سیب، اب جیسے ہی میں نے سیب بولا، جو لوگ میرے ساتھ ہیں، تو سرخ سیب سے آپ کے ذہن میں ایک تصویر آئی ہوگی، ایک سیب ہے جو سرخ ہے، لال ہے، ذہن میں آ رہی تصویر؟
میں نے صرف یہ لفظ بولا ہے، در حقیقت میں نے جو دماغ میں میرے تصویر تھی، ایک معنی تھا، میں نے الفاظ کے اندر اس کو ڈالا اور آپ کی جانب بھیجا، روانہ کیا، اور آپ نے اس الفاظ کو سمجھتے ہوئے اس میں سے معنی نکالا، اور آپ کے دماغ میں جو جھیل ہے اس کے اندر آپ نے اس معنی میں ڈال دیا۔ توجہ ہے؟ اچھا، اب میرے دماغ میں جو معنی کی جھیل تھی، سمندر تھا، اس سے میں نے آپ کی طرف روانہ کیا۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، تو میں نے جو معنی ذہن میں تھا آپ کی طرف روانہ کیا، تو کیا یہ معنی یہاں سے ختم ہو گیا اور وہاں پہنچ گیا؟ یا نہیں، یہاں پر بھی رہا اور آپ تک بھی پہنچ گیا؟ کون سا ہے اس میں؟ یہاں پہ میں یہاں سے ختم ہو گیا یا آپ دونوں جگہ پہ قائم رہا؟ کون سا ہے؟ دونوں جگہ پہ قائم رہا۔ تو لہذا علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو آپ کسی کو سکھائیں گے تو وہ آپ کے دماغ سے کم نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ آپ نے الفاظ میں ڈھالنا سیکھ لیا ہے، وہ اور محکم اور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جب قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات ہیں جہاں پہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس سے انفاق کرتے ہیں، تو سب نے کہا کہ اس سے مراد پیسہ ہے، غذا ہے، مال و دولت ہے، ثروت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پہ رزق ہے اور اس کے انفاق سے مراد علم ہے، اس علم کو جتنا بانٹو گے بڑھتا چلے گا۔ درود بھیجو محمد۔ اب ایک سیب کی مثال دی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک آگ ہے، اس کے اندر اتنی تیز ہے کہ نیچے سے اس کے شعلے جو ہیں نیلے ہیں اور ہرے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ لال ہے۔ اب یہ کہتے ہی آپ کے ذہن میں ایک تصویر آئی آگ کی۔ ابھی جو آپ کے ذہن میں تصویر آئی ہے تو کہتے ہیں وجود ذہنی، یعنی یہ صرف ذہن کے اندر وجود رکھتی ہے، یہ حقیقی وجود نہیں ہے، اس کی تصویر ہے۔ اگر حقیقی وجود ہوتا تو اب تک سب کے دماغ جل کر بھسم ہو چکے ہوتے۔ وہ خاصیتیں جو ایک نارمل آگ میں ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو میں نے جیسے ہی آگ کا لفظ بولا تو آپ کے ذہن میں فوراً اس کی تصویر آ گئی۔ اب یہاں سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب زبان میں جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کہنے والے اور سننے والے کے نزدیک سیم معنی میں، سیم تصویر کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ورنہ معنی صحیح طرح ڈیلیور نہیں ہو پائے گا۔ اب مثال کے طور پہ میں کسی انگریز کو بتاتا رہوں کہ میں نے بہت سفر کیا، اور بولتا رہوں میں نے کراچی سے اسلام آباد تک سفر کیا، تو میں اس کو ٹریول کے بارے میں بتا رہا ہوں، سفر کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور وہ سفر تکلیف والا سمجھ رہا ہے، کیونکہ الفاظ اس کے نزدیک الگ معنی میں ہے، میرے نزدیک الگ معنی میں ہے۔ یہ ایک زبان کی لمیٹیشن ہے، نقص ہے۔ ایک مثال بالکل حقیقی، میرے والد گرامی جب زیارتوں پہ گئے تھے، کافی پرانی بات ہے، ایران، تو وہاں پہ کچھ زیارتیں ہیں جو پہاڑوں پہ جا کے ہیں، دور ہیں، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ گیس کا سلنڈر لے لیتے ہیں اور کھانا گرم کر لیں گے وہاں پہ۔ اب جو سلنڈر ہے گیس کا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں پکنک۔ اب والد صاحب دکان پہ سمجھانے لگے کہ گیس، سلنڈر، غذا گرم، سمجھا دیں اپنی اردو میں۔ اب اس سے کسی حد تک سمجھ میں تو آیا، وہ کہے پکنک، تو والد صاحب کہیں نہیں استغفر اللہ، زیارت، کیونکہ جو لفظ ہے ان کے نزدیک الگ معنی میں ہے، ہمارے نزدیک الگ معنی میں ہے، تو سیم معنی میں ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو صرف بولنے والا سمجھ سکتا ہے اور سننے والا سمجھ سکتا ہے، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا،
تو صرف یہ دونوں آپس میں کلام کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اور باقی سب کے لیے ایک راز بستہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آج سے کہوں کہ جب میں مثال کے طور پہ آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ آج سے جب میں کہوں الٹا تو آپ نے سیدھا سمجھنا ہے، اور کہوں سیدھا تو آپ نے الٹا سمجھنا ہے۔ اب جب ہم دونوں کلام کریں گے تو صحیح معنی صرف آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، باقی سب کے لیے یہ الفاظ راز ہوں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو قرآن کے اندر جو حروف مقطعات ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے راز ہیں، سوائے اس کے کہ جو کہنے والا ہے، نازل کرنے والا ہے، اور اس کے جو ظرف وحی قرار پا رہا ہے۔ نعرہ حیدری، باقی سب کے لیے تو راز ہیں، لیکن جو خدا نازل کر رہا ہے اور جو ظرف وحی قرار پا رہا ہے وہ اس کے معنی بتا سکتا ہے، اور اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ کہ خدا کا کلام ہے، ایک عام انسان کا کلام نہیں ہے، تو اس کے معنی یا تو رسول اللہ بتائیں گے یا وہ بتائے گا جو خلیفۃ الرسول ہو۔ اب اگر یہ راز سمجھ میں نہ آئے تو معصومین نے جگہ جگہ بتا دیے ہیں کہ اس کے مختلف معنی ہیں، مختلف تعبیرات ہیں، دنیا کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ معصوم بتا سکتا ہے کہ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے۔ تو زبان کے اندر الفاظ کا اس معنی میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے معانی سمندر سے جب الفاظ کو روانہ کریں اگلا بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے زبان کے اندر، تہذیب گفتگو کو سمجھنے کے لیے گفتگو پہلے سمجھ میں آ جائے، اس کو بالکل گہرائی سے لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ایک چیز جو آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی، آپ کے تجربے میں ہے ہی نہیں، اور میں نے وہ تجربہ کر لی، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ایک پھل ہے لوکاٹ، بعض لوگوں نے نام سنا ہو۔ اب ایک شخص نے وہ پھل نہیں کھایا ہوا، اب میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس کا، اب میں نے یہاں پہ لفظ بول دیا لوکاٹ، اب اس کے ذہن میں کوئی تصویر ہی نہیں آ رہی، یہاں سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تصویر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی، تو اب میں کوشش کروں گا اس کے آس پاس کی جو تجربات گزرے ہیں اس کو سمجھاؤں۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے آج تک سرخ سیب نہیں دیکھا تھا تو میں کہوں گا تم نے ہرا سیب دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ تمہیں سرخ رنگ کا پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ پتہ ہے۔ میں نے کہا ایک سرخ سیب یا لوکاٹ کا ذائقہ سے فلاں پھل سے ملتا جلتا ہے تو اس کو کسی حد تک سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے قرآن جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتے، اس لیے وہاں پہ بتاتا ہے وہاں پہ پھل ہیں، کچھ تو تمہارے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں، متشابہ ہیں، اور کچھ غیر متشابہ ہیں، یعنی تم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایک گفتگو کرنے کے لیے، اپنے تجربات کو منتقل کرنے کے لیے کچھ تجربات اگلے میں موجود ہونے چاہیے یا اس سے ملتے جلتے، تبھی وہ اس کو تجربہ کر سکے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ اپنے والد کے پاس آیا، اپنے باپ کے پاس آیا، حقیقی واقعہ ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو باپ سے پوچھتا ہے بابا یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ عشق، یہ پیار، یہ محبت کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سے سوال ہو تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اب اس نے جب یہ تجربہ نہیں کیا تو کیسے سمجھایا گیا؟ اس باپ نے کیا کیا؟ بچے کو اپنی آغوش میں بٹھایا، اس کو گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد اس کے بوسے لیے اور بچے سے کہا بیٹا یہ ہے محبت۔
اب باپ نے کوشش کی کہ کسی طرح ان حرکات سے، اس آغوش میں لینے سے اس کو محبت محسوس ہو جائے، وہ تجربہ کر لے، اور اگر اس نے تجربہ کر لی تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا محبت کیا ہے۔ لیکن اگر اس نے تجربہ نہ کی تو وہ سمجھے گا بوسے دینا محبت ہے۔ اس سے کہیں گے کہ بیٹا محبت کرو تو جا کے بوسا دے گا کہ یہ محبت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو بہت سے اعمال بیکار لگے، بے تکے لگے، کیونکہ اس کو وہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہے، ان کو یہ مجلس اہل بیت، یہ رونا سمجھ میں نہیں آتا، ان کو یہ شام غریبہ، یہ درد، یہ دکھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے۔ وہ اہل بیت کی قبور کا، نبی والے نبور کی قبور کا زیارت اور اس سے بوسہ دینا شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ دل میں محبت اہل بیت، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت آ گئی، اس مٹھاس کو محسوس کر لیا، وہ قبور کی زیارت اور ان پر بوسہ دینا عین توحید سمجھتا ہے، وہ عین دین سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اس کو محسوس کر چکا۔ ایک درود بھیجتے ہوئے محمد اب یہ عشق اہل بیت، یہ محبت جب تک محسوس نہ کی جاتی، جو بڑے بڑے عرفا گزرے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، ان کی شاعری کے اندر جام، میں خانہ، اس طرح کے الفاظ بہت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ استعارات ہیں، کنایات ہیں کہ جب تک تم چکو گے نہیں تم محبت خدا، محبت نبی، محبت اہل بیت میں مست نہیں ہو سکتے، تم محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اب کوئی ان کو حقیقی معنی میں سمجھ لے تو ان کے بارے میں برے خیالات رکھے، جیسے عباسی خلفاء کے دور میں، ایک خلیفہ کے دور میں ایک شاعر کو پکڑ کے لے گئے کہ بھائی اس نے تو اعتراف جرم کیا ہے کہ اس نے تو جام پیا ہے، لے گئے کوڑے لگانے کے لیے۔ جب کوڑے لگانے لگے تو اس کے ذہن میں فوراً قرآن کی آیت آئی اور کہنے لگا میری ضمانت جو ہے قرآن نے کی ہے۔ خلیفہ بڑا حیران، اچھا کیسے، ذرا بتاؤ۔ کہتے ہیں تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ قرآن میں خدا کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبَعُهُمُ الْغَاوُونَ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ یہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور یہ جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو سارے حضار بھی ہنس پڑے اس بات پر، اس کی جان بچ گئی۔ یہ الفاظ استعارات ہیں، کنایات ہیں، یعنی آپ جب تک محسوس ہی کرو گے عبادت کی لذت کو، تہجد کی لذت کو، ہم جتنا کہتے رہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں شاعری بھری پڑی ہے، جیسے 15 رمضان پہ شعر اکثر پڑھا جاتا ہے، جام کوثر مجھ کو ملا، ساقی کوثر کو بسر، پی گیا روزے میں اور نہ روزہ ٹوٹا، کہ حب آل علی کی جام میں روزے میں پی گیا لیکن روزہ نہ ٹوٹا۔ اب اس کو کوئی صحیح معنی میں، اس کو دوسرے معنی میں لینا شروع ہو جائے تو کہے بھائی انہوں نے روزہ بھی توڑ دیا، ان کو کوڑے بھی لگائے گئے۔ یہ استعارات ہیں، کیونکہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم نے جب تک ایکسپیرینس نہیں کیا، تم نے اس کو محسوس نہیں کیا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ جس نے محبت اہل بیت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، کبھی اس کے دل میں آئی نہیں، وہ کیا سمجھ سکتا ہے اس کے اندر کتنی مٹھاس ہے، درد بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، عجیب شجاعت بھی دیتی ہے۔ آپ دیکھیں یمن مولا علی کے ہاتھوں مسلمان ہوا، اس لیے مولا علی سے بہت محبت کرتے تھے شیعیان علی کے نام۔
یزید کے باپ نے وہاں پہ حملہ کیا، اپنے لشکر کو بھیجا اور وہاں پہ قتل عام کیا، 30,000 لوگ مار دیے گئے، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، قتل عام کیا۔ لیکن تمام قربانیوں کے باوجود جو محبت اہل بیت کی مٹھاس کو چکھ چکا ہے وہ اس در کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ میسن کی طرح سولی پر چڑھنے کو تیار ہے، وہ الٹا اس درخت کو پانی دیتا ہے۔ اور کچھ چیزیں، کچھ درد بھی وقت کے ساتھ ساتھ انسان محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس مجلس اعظم میں بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں، جوان بھی رو رہے ہوتے ہیں، بزرگ بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے گریے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ درد کیا درد تھے جو آقا حسین پر ہمارے ایک دوست، ان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، مجھے کال آئی ہے، کہنے لگے کہ بچہ میرے ہاتھ میں تھا اور دم توڑ گیا۔ آگے سے کہتے ہیں اب مجھے محسوس ہوتا ہے حسین نے کیا برداشت کیا کربلا میں، وہ کیا دکھ۔ جیسے جیسے انسان زندگی کے مرحلوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے پتہ چلتا ہے اہل بیت نے اس دین کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج کے دن مدینے سے رخصت مولا کی پڑھی جاتی ہے، اس مجلس کے اندر آقا حسین وہ رسول اللہ کے لاڈلے، جب دیکھا کہ زمین مدینہ، آسمان مدینہ ان پر تنگ کیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ یا تو حسین بیعت کر لو، اور والی کو کہا ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو سر اتار کر بھیجو۔ امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر سفر کی تیاری کرنا شروع کی، نانا کی قبر پہ گئے۔ مدینہ چھوڑنا ہر امام کے لیے بہت مشکل رہا، کیونکہ یہ ان کے جد کا شہر ہے، یہاں پہ نانا رسول اللہ کی یادیں وابستہ ہیں۔ نانا کی قبر پہ گئے، وداع کیا، نانا سے کہا ہوگا نانا اب آپ کے لاڈلے کے لیے سرزمین تنگ ہو چکی، اب یہ مدینہ حسین کے لیے امن نہیں رہا۔ پھر اماں کی قبر پہ آئے، اماں کی قبر پہ آ کے وداع کیا، نہ جانے حسین نے، میرے مولا نے بی بی سیدہ کے بارے میں کیا جملے کہے، کیسے وداع کیا۔ ہاں لیکن حسین کو ماں کی آغوش بہت یاد آئی ہوگی۔ بھائی حسن کی قبر پہ گئے، وداع کیا، اور پھر ام سلمہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ ام سلمہ کو شرف حاصل تھا کہ ان کو آقا حسین ماں کہہ کے بلاتے، ماں کہہ کے بلاتے۔ ام سلمہ سے کہا اماں میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مکہ اور اس کے آگے عراق جانے کا ارادہ ہے۔ جیسے ہی ام سلمہ نے عراق کا لفظ سنا، کڑک اٹھے اور کہتی ہے حسین بیٹا عراق نہ جاؤ۔ آقا حسین نے عرض کی کیوں، ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے حسین بیٹا تم بہت چھوٹے تھے، ایک بار تمہارے نانا کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے اور کہا کوئی بھی آئے اس کو منع کر دینا اور کہنا کہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، اور رسول خدا کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے، اپنے حجرے میں رسول خدا آرام فرما رہے ہیں،
اتنے میں امام حسین گھر میں تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی حجرے میں داخل ہونے چاہتے ہیں ام سلمہ روک دیتی ہیں, حسین بیٹا تمہارے نانا نے منع کیا ہے کہ کوئی کمرے میں داخل نہ ہو, کوئی حجرے میں نہ آئے, میں آرام کر رہا ہوں. یہ سننا تھا. آقا حسین نے کہا اماں کیا نانا نے مجھے بھی منع کیا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا کوئی تخصیص نہیں لگائی, سب کے لیے منع کیا. ایک بار حسین نے پھر پوچھا اے اماں کیا نانا نے مجھے بھی منع کیا ہے؟ ام سلمہ نے کہا بیٹا ہاں سب کو منع کیا ہے, بس یہ سننا تھا کہ آقا حسین کا دل ٹوٹ گیا. اور آقا حسین جیسے ہی واپس جانے لگے فوراً رسول خدا حجرے سے باہر آئے اور کہنے لگے ام سلمہ حسین کو اندر آنے دو, حسین کو بھیج دو. اب نانا اور نواسے حجرے کے اندر ہیں, ام سلمہ باہر حجرے سے انتظار کر رہی ہیں. کافی طویل وقت گزر گیا. اتنے میں ام سلمہ نے سنا کہ حجرے سے رسول اللہ کی بلند آواز سے رونے کی آوازیں آ رہی. جب یہ سنا تو ام سلمہ حجرے میں داخل ہو گئی اور دیکھا رسول خدا کی آنکھوں سے اشک سرازیر ہے, بلند آواز سے گریہ کرتے جا رہے ہیں, اور حسین کے کبھی سینے کا بوسہ لیتے ہیں اور کبھی لبان اطہر کا بوسہ لیتے ہیں. کھڑا بڈھی پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں ابھی جبرائیل یہاں پر نازل ہوئے اور جبرائیل نے مجھے دکھایا کہ کیسے میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا. اور رسول خدا نے ایک مٹی سرزمین کربلا کی خاک میرے حوالے کی اور فرمایا اس خاک کو دیکھتے رہنا, جب یہ خاک سرخ ہو جائے خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرے نواسے کو قتل کر دیا. امام حسین ام سلمہ کے پاس سے رخصت ہوئے, بس آخری مسائل کی جانب پر رہا. قافلہ تیار ہوا, سب سوار ہوئے, بہت شان و شوکت سے اماریوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے, عزت و احترام سے بٹھایا جا رہا ہے, تمام نامحرموں کو دور کر دیا گیا. سیدہ زینب ملکہ علی امام علی کی شہزادی تشریف لا رہی ہے. امام حسین نے دلہن کو سوار کیا, بہت شان و شوکت سے یہ کاروان روانہ ہوا. اس کاروان میں ابھی چند دن کے علی اصغر بھی ہے, اس کاروان میں علی اکبر بھی ہیں, ابھی اس کاروان میں اون و محمد بھی ہیں. میں کہوں گا بی بی زینب اون و محمد کو دل بھر کے دیکھ لو, میں کہوں گا ام لیلا علی اکبر کو دیکھ لو, کیونکہ یہ کاروان کا جیسے ہی سفر اختتام پذیر ہوگا یہ رسول اللہ کی نشانی اس دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ علی اصغر جو چند دن کے ہیں, ان کا سفر زندگی کا سفر اس سفر کے ساتھ ساتھ آغاز ہوا ہے. میں کہوں گا میرا باپ علی اصغر کو گلے سے لگا کے رکھنا, کیونکہ جیسے ہی اس قافلے کا سفر ختم ہوگا علی اصغر کی زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا. بہت شان و شوکت سے یہ کاروان چلا. یہ زینب کبریٰ جب سوال کیا گیا تھا کہ خود امام حسین آئے تھے, عباس جیسا بھائی موجود تھا, علی اکبر موجود تھے, اور تمام بنی ہاشم کے جوان موجود تھے, لیکن ہائے افسوس شام غریبہ کا وقت ہے جب سب کو زینب نے سوار کر دیا. اب سوار ہونا چاہتی ہیں, یہاں اماریاں نہیں ہیں, یہاں کجاوے ہیں. اب زینب جب سوار ہونا چاہتی ہے کبھی حسین کے لاشی کی طرف دیکھتی, کبھی عباس کے لاشی کی طرف دیکھتی ہے, کبھی علی اکبر کے لاش کی طرف دیکھتی ہے. ایک بار زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند آواز سے بیان کرنا شروع کیا, واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پروردگار، اے خداوند متعال، اے وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نماز تہجد کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عنایت فرما. یا اللہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد سے چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی لڑ رہی ہیں، ایران، عراق، شام، یمن، ان سب کی حفاظت فرما، ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو بن بیاہ ہیں ان کے بیاہ فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا. یا اللہ مراجع اعظام علماء کرام کی حفاظت فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. حق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین. شام کو قیدی بن کے چل